سعودی عرب نے ایران پر جوابی حملوں کی وارننگ دے دی۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ تیل کی تنصیبات پر مسلسل حملوں پر ہم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ ریاض نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایران نے حملے جاری رکھے تو امریکی فوج کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں تیزی۔ دبئی میں میزائل کا ملبہ، گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق۔ حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گرا۔ ایران نے آج متحدہ عرب امارات پر 16 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرون فائر کیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے تمام میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ 119 ڈرون بھی کامیابی سے انٹرسیپٹ کیے گئے۔ قطری حکام کو بھی ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے 48 گھنٹے میں 12 بیلسٹک اور 23 ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی شہر الخرج میں شہزادہ سلطان ایئر بیس کی طرف داغا جانے والا بیلسٹک میزائل تباہ ہو گیا۔ کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئیں۔ ڈوور ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جیری وینس کی تقریب میں شرکت۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ کا آج ایران پر شدید حملوں کا اعلان۔ کہا ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ ایسے کوئی اشارے نہیں ہے کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ مناسب وقت پر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو بھرنا شروع کر دیں گے۔ ایران نے حالیہ کشیدگی کے دوران ہمسایہ ملکوں پر حملوں پر معذرت کر لی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے اب ہمسایہ ملکوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن کسی ہمسایہ ملک سے ایران پر حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ اپنے ایکس پیغام میں کہا علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق کے دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ اپنے دوست اور ہمسایہ ملکوں پر نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ ہم نے خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے تک دشمنوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی عبوری قیادت نے ہمسایہ ملکوں پر حملے نہ کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 میں حملے کی 27ویں لہر یا حیدر کرار کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خیبر میزائل سے حیفا میں صہیونی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ علاقوں اور امریکی دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی فوجی امدادی پناہ گاہوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق ریڈار کی مالیت تقریباً $30 کروڑ تھی۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے قریب مالٹا کے جھنڈے والے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ۔ بغداد اور اربیل میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ ایرانی فوج کی آذربائیجان کو وارننگ۔ کہا اسرائیل کو اپنے ملک سے نکال دیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ دشمن ایران کو تقسیم کرنا چاہتا تھا، امریکہ ہمیں نہیں جانتا، اس کو غلط فہمی تھی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل سیکرٹری علی لاریجانی کا خطاب۔ کہا ایرانی سپریم لیڈر کے انتخاب میں ٹرمپ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے انتخاب میں دلچسپی ان کی ذہنی پسماندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بولے امریکہ سمجھتا ہے ہمارے ساتھ وینزویلا کے منظر نامے کو دہرا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات آسان شکار نہیں، دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں UAE خوبصورت ملک ہے، ہم سخت چمڑی ہیں، آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا، پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان۔ کہا قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک، عوام اور خاندانوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ اماراتی صدر نے ایران کی میزائل حملوں میں زخمی افراد کی عیادت کی۔ امیر قطر اور متحدہ عرب امارات کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی کم کرنے اور حملے روکنے کی کوششیں تیز کرنے پر زور۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایران کے سعودی عرب پر حملوں اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی، سعودی عرب کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، اسٹریٹجک معاہدے کے فریم ورک میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، سعودی عرب کے خلاف جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا، ایرانی قیادت سے دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توقع۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کے لیے سخت پیغام، ایکس پر لکھا صدر پزیکشیان نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے کھلے دل کا اظہار کیا، اس شرط کے ساتھ کہ پڑوسیوں کی فضائی حدود، سرزمین اور پانی ایرانی عوام پر حملے کے لیے استعمال نہ ہوں، پڑوسی ملک کے لیے ہمارا خیر سگالی کام صدر ٹرمپ نے تقریباً فوری طور پر ناکام بنا دیا، ایران خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تیار تھا، ٹرمپ کے موقف نے صورتحال بگاڑ دی، امریکہ کشیدگی چاہتا ہے تو ایرانی مسلح افواج مکمل تیار ہے، ایران کے دفاعی اقدامات میں کسی بھی شدت کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ایک اور بیان میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا سعودی ہم منصب اور حکام سے مسلسل رابطے میں ہوں، سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ایران کی مجلس خبرگان کا اجلاس آج ہونے کا امکان، اجلاس میں ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ایرانی قوم کے خلاف واضح حملہ ہے، امریکی اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر اور کئی اعلیٰ حکام شہید ہوئے، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان، کہا گیا اسکول، اسپتال، کھیل کے مراکز اور رہائشی علاقے نشانہ بنائے گئے، قومی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے اپنا حق استعمال کیا، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کرنا بنیادی حق ہے، ایرانی مسلح افواج تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے جارحیت کا جواب دے رہی ہے، یہ دفاع جاری رہے گا جب تک جارحیت ختم نہ ہو، ایران نے بین الاقوامی قانون کے مطابق جائز جوابی کارروائی کی، صرف وہ اہداف نشانہ بنا رہے ہیں جو امریکی صہیونی جارحیت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کا تہران میں پاسداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور لانچنگ کے لیے استعمال ہونے والی سائٹ پر بھی حملے کیے، حملوں میں قدس فورس کی جنگی ساز و سامان کے گودام بھی تباہ کیے گئے، اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی، تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ پر دھماکے، ایئرپورٹ کا کچھ حصہ متاثر، آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے، لبنان میں بھی اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 294 ہو گئی، جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی مضافات سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے حالت جنگ میں ہے، ایران پر رحم کیے بغیر حملے جاری رکھیں گے، پاسداران انقلاب ہمارے ٹارگٹ لسٹ پر ہے، صہیونی وزیر اعظم کی لبنانی حکومت کو بھی دھمکی، کہا حزب اللہ کو غیر مسلح نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، حالیہ کشیدگی سے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ، وزیر اعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لاہے عمل تشکیل دینے کی ہدایت، آئندہ 48 گھنٹوں میں قابل عمل تجاویز طلب۔ جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے رابطے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ، روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ، امریکی میگزین بلومبرگ کا کہنا ہے سعودی عرب نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران سے براہ راست رابطے تیز کر دیے، ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی فون پر گفتگو، صدر اردوان نے سفارتی راستے کو فروغ دینے اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا، طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ترک صدر نے کہا مشرق وسطی میں امن اب بھی ممکن ہے، عالمی طاقتیں ایران اور لیبنان پر حملے رکوائیں، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، حمایت کی یقین دہانی کروائی، مشرق وسطی کی صورتحال پر عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا۔ عوام سے قربانی مانگی جاتی ہے، وفاق بھی اپنی شاہ خرچیاں کم کرے، وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں یہ لوگ چیختے تھے کہ مہنگائی ہے، اب اپنے لیے اربوں کے طیارے خرید رہے ہیں، آج میٹنگ میں وزیر پیٹرولیم کو صاف بتا دیا عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے،
वफाकी वज़रा की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फ्यूल सप्लाई की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला, मुशीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम शरीक थे। सूबाई महकमा खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल पर दफातर को हिदायतनामा जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल जरूरी सरकारी फराइज और हंगामी रद्द-ए-अमल तक महदूद रखें। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन का पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना था, बेहतर होता पेट्रोल महंगा करने पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, हुकूमती वुज़रा अपने अखराजात कम करें। हुकूमत ने भी महंगा पेट्रोल तो खरीदा ही नहीं, सस्ता पेट्रोल महंगा करके अवाम को निचोड़ रही है। सरकारी अफसरान की बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा कि वजीर आजम मुखलिस हैं तो 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएं। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत में बेइंतहा इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। ऐसा न हो हालात अनारकी पर चले जाएं और लोग तंग आमद बजंग आमद होकर सड़कों पर निकले। पेश की मनसूबाबंदी ना होती तो पेट्रोल पौने 400 रुपये लीटर होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खित्ते में कशीदा सूरत-ए-हाल ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया। अब नए हॉर्मोज की बंदिश से तेल की कीमतें आसमान पर हैं। आलमी बहरान में हुकूमत का तेल की कीमत में महदूद इजाफा बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेश की मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात लंबी दास्तान है। ट्रांसपोर्टर्स के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। इकोनॉमी क्लास का किराया 5, एसी क्लास का 10 और मालगाड़ियों का किराया 20% बढ़ा दिया। इत्तलाक 9 मार्च से होगा। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपए इजाफा कर दिया। फी लीटर कीमत 342 रुपए 37 पैसे हो गई। एयरलाइंस के किरायों में 5000 तक इजाफे का इम्कान। भारत एजाज का दिफा करेगा या न्यूजीलैंड पहली बार चैंपियन बनेगा? T20 वर्ल्ड कप के फाते का फैसला आज अहमदाबाद में होगा। 1.5 अरब आबादी के भारत का मुकाबला 53 लाख आबादी वाले न्यूजीलैंड की टीम से है। दोनों टीमों की बैटिंग पावर हाउस। कीवीज ने सेमीफाइनल में 170 रन का हदफ सिर्फ 13 ओवर में हासिल किया। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में नॉकआउट की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। फाइनल में भारत की टीम पर होम ग्राउंड का ज्यादा दबाव होगा। साबिक क्रिकेटर्स का हरलमा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, फाइनल जबरदस्त होगा। भारतीय बॉलिंग एक्सपोज हुई है। कामरान अकमल ने कहा, दोनों टीमें एक जैसी हैं। न्यूजीलैंड टॉस जीता तो पहले बैटिंग करेगा। प्रोग्राम के मेजबान साबिक कप्तान शुएब मलिक को खिराजी तहसीन पेश किया गया। शाइस्ता लोधी बनी हरलमा पुरजोश की मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुलों ने मुस्कुराहटें बिखेरी।